کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسا سیاستدان جو عوامی خدمت کا وعدہ کرتا ہے اور جمہوریت کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے، دراصل کتنے گہرے تنازعات اور متنازع فیصلوں کے زیر اثر ہوتا ہے؟ سید یوسف رضا گیلانی کی کہانی ایسی ایک داستان ہے جس میں عوامی خدمت کے دعووں کے ساتھ کرپشن، اندرونی کشمکش اور عدالتی تنازعات کی گونج بھی سنائی دیتی ہے۔ ان کی زندگی ایک ایسی راہ کا آئینہ ہے جس پر چل کر ایک سیاستدان کو نہ صرف اپنے اصولوں کی بنیاد پر عوام کی خدمت کرنی پڑتی ہے بلکہ سیاسی سازشوں اور متنازع فیصلوں کے جرمن سے بھی گزرتے ہوئے اپنی شناخت کو برقرار رکھنا پڑتا ہے۔ گیلانی نے اپنی سیاست کا آغاز ایسے دنوں میں کیا جب ملک کو شدید چیلنجز کا سامنا تھا۔ 2008 میں جب وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد انہوں نے عوامی سطح پر وعدہ کیا کہ وہ ایک نیا پاکستان بنائیں گے جہاں تعلیم، صحت اور بنیادی ڈھانچے میں بہتری آئے گی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا ان پر کرپشن کے الزامات اور غیر شفافیت کے تنازعات نے ان کی ساکھ کو دھندلا دیا۔ عدالتوں میں چلتے مقدمات، سرکاری وسائل کے غلط استعمال اور سیاسی دشمنوں کی طرف سے لگائے گئے الزامات نے نہ صرف ان کے دور حکومت کو متاثر کیا بلکہ عوام کے اعتماد کو بھی مجروح کر دیا۔ گیلانی کا سیاسی سفر ایک عام آدمی سے شروع ہوا، لیکن جلد ہی وہ ایک ایسے سیاستدان کے طور پر سامنے آئے جنہوں نے عوام کی آواز کو اپنے دل کے قریب رکھا۔ انہوں نے اپنی ابتدائی دنوں میں اپنی سادگی اور عوام سے جڑنے والے انداز سے اپنی مقبولیت حاصل کی، مگر ان کی حکومت میں آنے والی اصلاحات اور ترقیاتی منصوبوں کے باوجود ان پر کرپشن کے الزامات اور ناقص انتظامی فیصلے لگتے رہے۔ کچھ حلقوں کا کہنا تھا کہ وہ صرف پارٹی کی مقبولیت بڑھانے کے لیے اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ ان کے حامی انہیں ایک ایسے سیاستدان کے طور پر دیکھتے ہیں جو عوام کی خدمت کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ گیلانی کے دور حکومت میں ان کے بعض اقدامات نے عوام کو امید کی کرن دکھائی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے خلاف عدالتوں میں چلنے والے مقدمات نے ان کے سیاسی مستقبل پر گہرے سوال اٹھائے۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے اپنی سیاسی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے پارٹی کے اندرونی اختلافات کو بھڑکایا اور اہم پالیسیاں بنانے میں تاخیر کی۔ ان کے ناقدین کا کہنا تھا کہ اگر وہ اپنی حکومت میں شفافیت اور احتساب کو یقینی بناتے تو شاید پاکستان کی معیشت اور عوام کی زندگیوں میں بہتری آ سکتی تھی۔ ان کی جدوجہد کی کہانی یہ ثابت کرتی ہے کہ سیاست میں کامیابی صرف انتخابات جیتنے سے نہیں ہوتی بلکہ عوامی مسائل کو حل کرنے اور اصلاحات لانے میں بھی ہوتی ہے۔ گیلانی نے اپنی عوامی سطح پر موجودگی کو مضبوط بنانے کے لیے ایک ایسی پالیسی اپنائی جس سے انہوں نے عوام کے مسائل کو قریب سے سمجھنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنے دور میں سرکاری وسائل کو شفاف انداز میں استعمال کرنے اور ترقیاتی منصوبوں کی نگرانی کے لیے کئی ایسے اقدامات کیے جن سے عوامی سطح پر مثبت رد عمل ملا، مگر ان کے خلاف لگائے گئے کرپشن کے الزامات اور عدالتی تنازعات نے ان کی پالیسیوں کو ہمیشہ ایک سائے میں رکھا، جس نے انہیں کبھی کبھار عوام کی نظروں میں کمزور کر دیا۔ ان کے دور حکومت میں اقتصادی پالیسیاں بھی ایک اہم موضوع تھی۔ 2008 کے بعد جب ملک کو شدید اقتصادی بحران کا سامنا تھا، گیلانی کی حکومت نے بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے ساتھ مذاکرات کیے اور اقتصادی استحکام لانے کی کوشش کی، لیکن معیشت کے پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنائی جانے والی پالیسیاں ہمیشہ تنقیدی نگاہوں سے نہیں گزری۔ عوامی سطح پر مہنگائی، بے روزگاری اور غیر یقینی اقتصادی حالات نے ان کی حکومت کی ساکھ کو مزید متاثر کیا۔ گیلانی کی کہانی میں ایک اور اہم پہلو ہے ان کی ذاتی شبیہ کا۔ وہ ایک ایسے سیاستدان کے طور پر جانے جاتے ہیں جو عوامی مسائل سے جڑے رہتے تھے، ان کے سامنے اپنی مشکلات کو بے نقاب کرتے تھے۔ ان کی سادگی اور عوامی سطح پر موجودگی نے ان کو ایک عام آدمی سے بڑھ کر ایک ایسے رہنما کے طور پر پیش کیا جس نے عوام کے دلوں کو چھو لیا۔ لیکن جب ان کے خلاف عدالتوں میں مقدمات چلنے لگے تو عوامی اعتماد میں شدید کمی واقع ہوئی۔ ان کی نااہلی اور کرپشن کے الزامات نے یہ سوال اٹھایا کیا وہ واقعی عوام کی خدمت کر رہے تھے یا صرف اپنی سیاسی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے کام کر رہے تھے۔ گیلانی کی سیاسی جدوجہد نے نہ صرف ایک فرد کی کامیابی اور ناکامی کا مجموعہ ہے بلکہ یہ ایک ایسے نظام کی عکاسی بھی کرتی ہے جہاں کرپشن اور سیاسی سازشیں جمہوریت کو کمزور کر دیتی ہیں۔ مگر اس کے باوجود ان کی کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ سیاست میں ایمانداری اور عوامی خدمت کا جذبہ برقرار رکھنا کتنا مشکل کام ہے۔
گیلانی کا سیاسی سفر ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ ایک سیاستدان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر فیصلے کا مکمل احتساب دے اور عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے مسلسل اصلاحات لائے۔ عدالتوں کے سامنے ان کی پیش ہونے والے الزامات، ان کے خلاف جاری مقدمات نے ان کی حکومت کو ہمیشہ ایک تنازع کی شکل میں پیش کیا۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جمہوری اداروں کا استحکام تب ہی ممکن ہے جب سیاستدان شفافیت اور احتساب کو ترجیح دیں گے اور فوجی مداخلت کو آئینی حدود میں محدود رکھیں۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ کیا گیلانی نے واقعی اپنی عوام کی خدمت کی یا ان کے فیصلوں نے صرف ذاتی مفادات کو فروغ دیا، تو یہ سوال اب بھی حل طلب ہے۔ پاکستانی سیاست میں یہ ایسے مسائل کی نشاندہی کرتے ہوئے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اصلاحات اور شفافیت کے بغیر کوئی بھی نظام ترقی نہیں کر سکتا۔ گیلانی کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر ایک سیاستدان کو عوام کا اعتماد برقرار رکھنا ہے تو اسے نہ صرف اپنی حکومت کی کارکردگی کو بہتر بنانا ہوگا بلکہ اپنے فیصلوں کا مکمل احتساب بھی دینا ہوگا۔ عدالتوں میں چلنے والے مقدمات، ان کے خلاف لگائے جانے والے الزامات نے ثابت کر دیا کہ سیاست میں صرف عوامی حمایت حاصل کرنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ عوامی مسائل کو حل کرنے اور اصلاحاتی اقدامات کو یقینی بنانے کی بھی ضرورت ہے۔ پاکستان کی ترقی اور استحکام کے لیے ضروری ہے کہ سیاستدان اپنے عہدوں پر عوام کے سامنے جواب دہ ہوں اور شفافیت کے اصولوں کو اپنائیں۔ اگر عوام کو یہ یقین دلایا جائے کہ ان کے نمائندے اپنے فیصلوں کا حساب دیتے ہیں اور ملک کے وسائل کو شفاف انداز میں استعمال کرتے ہیں تو جمہوری اداروں کا استحکام ممکن ہو سکے گا۔ اگر آپ کو سید یوسف رضا گیلانی کی ان کہی کہانی پسند آئی تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔